اور جب لوگ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ رونا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ مرحوم اگر نیک ہوتا ہے تو وہ خود گھر والوں کو تسلیاں دیتا ہے، وہ خود گھر والوں کو سمجھاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے کان اس کی آواز کو نہیں سن سکتے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتا دیا اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، تو ہمارا ایمان ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا ایمان کیوں نہیں ہوگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ تو جب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور فرشتہ جیسے روح نکال کے جاتا ہے نا اور لوگ رونا شروع کرتے ہیں، تو وہ موت کا فرشتہ دوبارہ سے گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں سنو، میں نے اس کا رزق نہیں چھینا ہے، بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا، پورا رزق اپنا کھا چکا تھا، میں نے اس کی عمر کو نہیں چھینا، بلکہ یہ اپنی زندگی عمر پوری کر چکا تھا۔ تو فرشتے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو جب لوگ اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود اپنی زبان قلب سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے کہ لوگوں، اے ہمارے گھر والوں، بیویوں، بچوں، سنو، ہمارے لیے رونا بند کرو، ہم پہ مت رو، ہم پہ مت رو، کیونکہ اس کے جب روح نکلتی ہے نیک بندے کی تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والی جو منزلیں ہیں وہ کیسی ہونے والی ہیں۔ تو چونکہ اس کے تو بڑے اعزاز اکرام فرشتے اس کا کرتے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور اس کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ چلو تمہارے لیے قبر سجائی جا چکی ہے، جنت کی کیاری بنائی جا چکی ہے۔ تو کہتا ہے، سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، اسی کے لیے ہم نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزاری تھی تاکہ ہمارے لیے مرنے کے بعد آسانی ہو۔ تو وہ باقاعدہ ان لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ مرحوم، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، زبان حال، زبان قلب سے کہتا ہے کہ لوگوں، ہم پہ رونا بند کرو، بلکہ ایسی زندگی گزارو تاکہ جس حال میں ہم ہیں اس حال میں تم بھی رہو، کیونکہ وہ مردہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نیک کام نہ کیے ہوتے تو ہمارے لیے بڑی خطرناک سزائیں ہوتی۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے لیے رونا بند کرو، اپنے اعمال کی تیاری کرو، جاؤ اپنے اعمال کا سدھار کرو، جاؤ اچھے کام کرو، تاکہ تمہارے ساتھ وہ نہ ہو جو گناہ گاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ اگر نیک بندہ، مومن بندہ ہوتا ہے تو گھر والوں کو تسلیہ دیتا ہے، لیکن چونکہ ہم رونے میں لگے رہتے ہیں اور ایسے کچھ الفاظ بولتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے نا تو یہ کہنا کہ اللہ تو نے ہمارا سہارا چھین لیا، اب ہم کیا کریں گے، یہ جملے کفر ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، بیٹے تینوں بچپن میں وصال پا گئے۔ سب سے آخری بیٹے حضرت ابراہیم، جب 2 بیٹوں کا وصال ہو گیا، ایک ہی بیٹے بچے، تو جیسے ان کا آخری وقت آیا نا تو آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ اپنے ہاتھوں میں بچے کو لے کر آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیٹے کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، فوراً بچے کی روح نکل گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آقا علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ یہ امانت اللہ کی امانت تھی، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مرحوم جب کسی کا انتقال ہو تو بس اس دعا کو پڑھیں اور صبر کا دامن تھامے رہیں۔ رونا محبت سے ہوتا ہے، لیکن کفریہ جملے بولنے سے بچنا چاہیے۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔